الحمدللہ. اب آخری جو منکرین حدیث کا وار ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ میں ایشو، وہ 3 فارم کے اندر آتا ہے. وہ سنت اور حدیث میں پھر فرق کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک فرق تو ہے کہ حدیث ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں آئی، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کا نام سنت ہے. ایک اعتبار سے 2 الگ چیزیں اور ایک اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. مسواک کرنا سنت ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مسواک تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے. اس حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے. تو حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے، اس اعتبار سے یہ ایک چیز ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سنت عملی تواتر سے آئی ہے. عملی تواتر بھی سمجھ لیں، یہ ٹرمینالوجی سمجھ آنا بہت ضروری ہے. عملی تواتر، وہ کہتے ہیں عملی تواتر یہ ہے کہ مسلمان اپنے ماں باپ کو کچھ کام کرتے دیکھتے رہے، ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے چین بناتے بناتے پروفٹ تک پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عملاً چیزیں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے، دیکھا دیکھی یہ چل رہی ہیں چیزیں. اس کے لیے کتابیں ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کتابیں نہ بھی ہو تب بھی لوگ دیکھا دیکھی عمل صحیح کریں گے. بھائیوں کتابیں ہیں تو کتابیں ایک نہیں ہیں، کتابیں نہ ہو تو پھر پتہ نہیں کیا بیڑا غرق ہو جائے. یہ تو کتابوں نے بائنڈ کیا ہوا ہے. اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ عملی تواتر پہ اگر جاتے ہیں تو ہم بھی عملی تواتر کو مانتے ہیں، اجماع کو ہم حجت مانتے ہیں. قرآن میں ہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اس کا اشارہ ہے، اور کتنی احادیث ہے جس پہ مسئلہ نمبر 31 ahlsunnatpark.com پہ 40 منٹ کی گفتگو ہے اجماع کی حجیت کے اوپر. ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے. تو اجماع کو ہم مانتے ہیں، اجماع ہی عملی تواتر ہے. مثلا دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب نہ ہو تب بھی سارے مسلمان متفق ہیں کہ نمازیں 5. جمع کرنے والا مسئلہ الگ ہے، ہم بھی قائل ہیں کبھی کبھار جمع کرنے کے، زور اثر کو، مغرب اور عشاء کو، لیکن کوانٹٹی 5 ہے. اور اہل تشیع کے ہاں بھی جمع کرنا افضل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ 5 الگ وقت میں پڑھیں. یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ اجماع ہے 5 نمازوں کے. تو عملی تواتر کو ہم بھی مانتے ہیں اجماع کی شکل کے اندر. لیکن جب عملی تواتر میں اختلاف آئے گا پھر تو ہمیں بھوک کی طرف جانا پڑے گا. ورنہ تو جو انڈیا پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس کا عملی تواتر یہ ہے کہ وہ حنفی ہو اور قبروں سے جا کے مانگنا شروع کر دے. یا تو اکثر مانگتے ہیں لوگ. بنگلہ دیش میں ہو تو عملی تواتر ہے دیوبندی ہونا. ایران میں ہوں گے تو عملی تواتر جو ہے شیعہ ہونا. اور سعودی عرب میں ہوں گے تو عملی تواتر اہل حدیث ہونا. تو عملی تواتر پہ جائیں گے تو پھر اجماع تو کوئی نہیں ہے. عملی تواتر نہیں بکس کے اوپر کرتے. تو ورنہ اگر تو بکس کو نہیں مانتا پھر ہم پھکی دیتے ہیں. پھکی یہ ہے کہ پھر بھائی عملی تواتر مانا جائے گا تو سعودی عرب کا مانا جائے گا جہاں پر اسلام آیا ہے. یہاں تو دین مختلف ذریعوں سے آیا. دودھ بھینس کے نیچے سے خالص ملتا ہے گواروں سے. گوارے تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں. تو بھائیوں مکہ مدینے کے اندر اسلام آیا، یہاں تو کوئی لے کے آیا. کبھی بنو امیہ کے لوگ آئے، کبھی بنو عباس کے لوگ آئے، کبھی صوفیاء آئے. ایران کے اندر کچھ شیعہ مسئلہ فکر کے لوگ چلے گئے. تو اس طریقے سے ہر جگہ مختلف قسم کے رنگ میں نظر آ رہے ہیں. سعودی عرب والے تو صحابہ کی اولاد ہے، پھر ان کا تواتر دیکھنا چاہیے. ادھر کہتے ہیں نہیں یہ تو گمراہ ہیں جی، ان کو نہیں ہم نے ماننا. تو ٹھیک ہے بھائی نہیں ماننا تو آ جائے پھر کتابوں کے. نہیں تو عملی تواتر میں پھکی ہے کہ پھر سعودی عرب کو ہی ماننا پڑے گا. حالانکہ میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں، سعودی عرب میں بھی کئی چیزیں غلط ہیں. ہم بک کو ڈکشنری آلویز اتھارٹی. بٹ کی اسپیلنگ BUT بٹ ہے، BOT بٹ ہے، BAT بٹ ہے. یہ ڈکشنری بتائے گی، نہ PhD انگلش بتائے گا نہ پرائمری اسکول کا بچہ. اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے بٹ کی اسپیلنگ BUT بٹ ہے، PhD انگلش کہتا ہے BAT بٹ ہے، اور PhD انگلش کی بات غلط ہوگی کیونکہ ڈکشنری سے ٹکرا رہی ہے. اسلام کی ڈکشنری قرآن اور بیان القرآن یعنی سنت ہے. تو ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. بک کے اوپر ہی الٹیمیٹلی ہمیں آنا پڑے گا. تو دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی یاد رکھیں، ایک پوائنٹ تو میں نے یہ ایڈریس کر دیا تواتر والا. دوسرا یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائیوں کہ آخری نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آج تو ہم بڑے وضوح سے کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں سال کسی انسان سے کلام نہ کرنا ہو. ان کی تعلیمات کو پھینک دیا جائے. ہزاروں کیمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ تھے صحابہ کی شکل میں. اور بھائیوں ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جناح کی کتنی باتیں لوگوں نے محفوظ کی ہیں.
صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ نہیں کی ہوگی؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے بھی خلاف. پھر اتنا لمبا سپین آپ کا اعلان نبوت کے بعد 23 سال کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حکومت بھی قائم کی، شرعی سزائیں بھی نافذ کی، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی ڈیٹیل اشارتاً تو قرآن میں ہے لیکن ڈیٹیل نہیں ہے، وہ بیان القرآن ہے سنت کے اندر. تیسری بات کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھی ہوئی شکل میں ہونی چاہیے تو اس کا ثبوت بھی قرآن سے دیں کہ لکھی ہوئی بات کی امپورٹنس ہونی چاہیے بجائے عقلی تواتر کے. تو عقلی طور پہ تو ہم بتا چکے، اب نقلی طور پر بھی نقل کیا اور بتاتے ہیں. یہ قرآن پاک میں فیصل آیت ہے، فیصلہ کن ڈیسائسو آیت ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. یہ ایکسپلور کر دے گی ہر چیز. دا موسٹ سمجھے کہ انٹینسو آیت اس ٹاپک کے اوپر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کافر جب آپ سے بحث کرتے ہیں تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خطاب کریں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. اگر تم میری اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کتاب سے پہلے جو تمہاری اپنی کتابیں موجود ہیں وہی میرے پاس لے آؤ. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا پھر انبیاء کے کوئی آثار علم کے چلتے آ رہے ہو وہ میرے پاس لے کے آؤ. تو لے کے تو تبھی آئیں گے جب لکھی ہوئی شکل میں ہوں گے، زبانی تو نہیں لے کے آئیں گے. تو قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے دو چیزوں کا، ورنہ کہتا ہے قرآن کہ کتابیں لے آؤ پچھلی تورات انجیل، نہیں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے کافرو اگر سچے ہو تو کتاب لے کر آؤ یا انبیاء کے آثار علم حدیث لے کر آؤ. بھائی یہ بڑھ ثبوت ہے علم حدیث کا الحمدللہ. اسی وجہ یہ ڈسکرسیو آیت ہے. یہ وہ آیت ہے جس کے بعد میرا دل بھی واقعی مطمئن ہو گیا تھا کہ قرآن، اور یہ ایک ہی موقع ہے جہاں پر یہ بات ایڈریس ہوئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی اگر نکال دینا یہ قرآن پاک کی پرفیکٹ بک نہیں رہے گی. ایک صفحہ بھی پھاڑ دینا یہ کامل بک نہیں رہے گی. اس کا ایک ایک لفظ اہم، یہ بھی دیکھ لیں گے آئے گا ایک جگہ پہ آئے گا. یہ نہ ہوتی تو ہم قرآن سے نہیں دکھا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سب کچھ قرآن میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ بات مولویوں کو نہیں سمجھ آنی. اس کی وجہ ہے کہ مولوی جو ہے ان کا کام صرف مسلمانوں کو لڑانا ہے اور ایک دوسرے کا پراپوگنڈا. ان کا کام یہ ہے کہ مسلمان کہنا تمہیں ٹی بی ہوگی، تمہیں ٹی بی ہوگی، تمہیں ٹی بی ہوگی. ٹی بی کو ذہن میں رکھ کے اس مسلمان کا علاج کرنا یہ ان کا مقصد نہیں ہے. پراپوگنڈا کرنا الا ماشاء اللہ. ساروں کی نہیں میں بات کرتا، جو اہل حق ہے ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، ان کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن اکثریت ایسے ہی ہے. اور دوسری یہ آیت الحمدللہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ لکھے ہوئے علم کی قدر ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے آج پوری دنیا میں لرن کر لیا. دیکھیں ذرا گوگل کے اوپر آپ سرچ کر کے ایک لفظ لکھے، لاکھوں ملینز کی تعداد میں صفحے کھل جاتے ہیں لکھی ہوئی فارم میں. لوگ کتابیں لکھ لکھ کر چیزوں کو سیو کر رہے ہیں. دنیا یہ پریکٹیکل یہ چیز لرن کر لی ہے کہ علم کو لکھ کر قید کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی یہ بھی امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ یہی 5 آیات تھی. سورہ علق تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. وہ ہے اللہ عزت والا جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. قلم کے ذریعے لکھا ہوا. عملی تواتر نہیں، صرف زبانی کلامی سن سنا کے سننی نہیں، لکھ پڑھ کے سننی. سن سنا کے سننی نہیں، وہ تو سننی ہو جائیں گے. پھر پڑھ لکھ کر سننی، وہ والا اہل سنت کا منہج. اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت اصحاب الحدیث کا منہج. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا قلم کے ذریعے. یہ ہے طاقت. پن کے ذریعے اللہ نے سکھایا ہے. الحمدللہ ہمارا بھی جو بیان القرآن علم حدیث ہے وہ قلم کے ذریعے لکھی ہوئی حالت میں ٹرانسفر ہوا ہے. اب آتے ہیں ہم کنکلوژن کی طرف. 5-6 منٹ الحمدللہ.
اب آخری جو منکرین حدیث کا وار ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ میں ایشو، وہ 3 فارم کے اندر آتا ہے. وہ سنت اور حدیث میں پھر فرق کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک فرق تو ہے کہ حدیث ہمارے پاس لکھی ہوئی شکل میں آئی، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کا نام سنت ہے. ایک اعتبار سے 2 الگ چیزیں اور ایک اعتبار سے ایک ہی چیز ہے. مسواک کرنا سنت ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مسواک تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے. اس حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے. تو حدیث پر عمل کرنے کا نام سنت ہے، اس اعتبار سے یہ ایک چیز ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سنت عملی تواتر سے آئی ہے. عملی تواتر بھی سمجھ لیں، یہ ٹرمینالوجی سمجھ آنا بہت ضروری ہے. عملی تواتر، وہ کہتے ہیں عملی تواتر یہ ہے کہ مسلمان اپنے ماں باپ کو کچھ کام کرتے دیکھتے رہے، ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کو اس طریقے سے چین بناتے بناتے پروفٹ تک پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عملاً چیزیں ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی جس کو پنجابی میں کہا جاتا ہے، دیکھا دیکھی یہ چل رہی ہیں چیزیں. اس کے لیے کتابیں ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کتابیں نہ بھی ہو تب بھی لوگ دیکھا دیکھی عمل صحیح کریں گے. بھائیوں کتابیں ہیں تو کتابیں ایک نہیں ہیں، کتابیں نہ ہو تو پھر پتہ نہیں کیا بیڑا غرق ہو جائے. یہ تو کتابوں نے بائنڈ کیا ہوا ہے. تو اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ عملی تواتر پہ اگر جاتے ہیں تو ہم بھی عملی تواتر کو مانتے ہیں، اجماع کو ہم حجت مانتے ہیں. قرآن میں ہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اس کا اشارہ ہے، اور کتنی احادیث ہے جس پہ مسئلہ نمبر 31 ahlsunnatpark.com پہ 40 منٹ کی گفتگو ہے اجماع کی حجیت کے اوپر، ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے. تو اجماع کو ہم مانتے ہیں، اجماع ہی عملی تواتر ہے. مثلا دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب نہ ہو تب بھی سارے مسلمان متفق ہیں کہ نمازیں 5. جمع کرنے والا مسئلہ الگ ہے، ہم بھی قائل ہیں کبھی کبھار جمع کرنے کے، زور اثر کو، مغرب اور عشاء کو، لیکن کوانٹٹی 5 ہے. اور اہل تشیع کے ہاں بھی جمع کرنا افضل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ 5 الگ وقت میں پڑھیں. یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ اجماع ہے 5 نمازوں کے. تو عملی تواتر کو ہم بھی مانتے ہیں اجماع کی شکل کے اندر. لیکن جب عملی تواتر میں اختلاف آئے گا پھر تو ہمیں بھوک کی طرف جانا پڑے گا. ورنہ تو جو انڈیا پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس کا عملی تواتر یہ ہے کہ وہ حنفی ہو اور قبروں سے جا کے مانگنا شروع کر دے. یا تو اکثر مانگتے ہیں لوگ. بنگلہ دیش میں ہو تو عملی تواتر ہے دیوبندی ہونا. ایران میں ہوں گے تو عملی تواتر جو ہے شیعہ ہونا. اور سعودی عرب میں ہوں گے تو عملی تواتر اہل حدیث ہونا. تو عملی تواتر پہ جائیں گے تو پھر اجماع تو کوئی نہیں ہے. عملی تواتر نہیں، بکس کے اوپر کرتے. تو ورنہ اگر تو بکس کو نہیں مانتا پھر ہم پھکی دیتے ہیں. پھکی یہ ہے کہ پھر بھائی عملی تواتر مانا جائے گا تو سعودی عرب کا مانا جائے گا جہاں پر اسلام آیا ہے. یہاں تو دین مختلف ذریعوں سے آیا. دودھ بھینس کے نیچے سے خالص ملتا ہے گوالوں سے. گوالے تو پانی بھی ڈال سکتے ہیں. تو بھائیوں مکہ مدینے کے اندر اسلام آیا، یہاں تو کوئی لے کے آیا. کبھی بنو امیہ کے لوگ آئے، کبھی بنو عباس کے لوگ آئے، کبھی صوفیاء آئے. ایران کے اندر کچھ شیعہ بطلہ فکر کے لوگ چلے گئے. تو اس طریقے سے ہر جگہ مختلف قسم کے رنگ میں نظر آ رہے ہیں. سعودی عرب والے تو صحابہ کی اولاد ہے، پھر ان کا تواتر دیکھنا چاہیے. ادھر کہتے ہیں نہیں یہ تو گمراہ ہیں جی، ان کو نہیں ہم نے ماننا. تو ٹھیک ہے بھائی نہیں ماننا تو آ جائے پھر کتابوں کے. نہیں تو عملی تواتر میں پھکی ہے کہ پھر سعودی عرب کو ہی ماننا پڑے گا. حالانکہ میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں، سعودی عرب میں بھی کئی چیزیں غلط ہیں. ہم بک کو ڈکشنری آلویز اتھارٹی. بٹ کی اسپیلنگ BUT بٹ ہے، BOT بٹ ہے، BAT بٹ ہے. یہ ڈکشنری بتائے گی، نہ PhD انگلش بتائے گا نہ پرائمری اسکول کا بچہ. اگر ایک پرائمری اسکول کا بچہ کہتا ہے بٹ کی اسپیلنگ BUT بٹ ہے، PhD انگلش کہتا ہے نہیں BAT بٹ ہے، اور PhD انگلش کی بات غلط ہوگی کیونکہ ڈکشنری سے ٹکرا رہی ہے. اسلام کی ڈکشنری قرآن اور بیان القرآن یعنی سنت ہے. تو ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. بک کے اوپر ہی الٹیمیٹلی ہمیں آنا پڑے گا. تو دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی یاد رکھیں، ایک پوائنٹ تو میں نے یہ ایڈریس کر دیا تواتر والا. دوسرا یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائیوں کہ آخری نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آج تو ہم بڑے وضوح سے کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں سال کسی انسان سے کلام نہ کرنا ہو. ان کی تعلیمات کو پھینک دیے جائے. ہزاروں کیمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ تھے صحابہ کی شکل میں. اور بھائیو ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جناح کی کتنی باتیں لوگوں نے محفوظ کی ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی، معاذ اللہ استغفر اللہ.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ نہیں کی ہوں گی؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے بھی خلاف. پھر اتنا لمبا سپین آپ کا اعلان نبوت کے بعد 23 سال کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں حکومت بھی قائم کی، شرعی سزائیں بھی نافذ کی، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی ڈیٹیل اشارتاً تو قرآن میں ہے لیکن ڈیٹیل نہیں ہے، وہ بیان القرآن ہے سنت کے اندر. تیسری بات کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں لکھی ہوئی شکل میں ہونی چاہیے تو اس کا ثبوت بھی قرآن سے دیں کہ لکھی ہوئی بات کی امپورٹنس ہونی چاہیے بجائے عقلی تواتر کے. تو عقلی طور پہ تو ہم بتا چکے، اب نقلی طور پر بھی نقل کیا اور بتاتے ہیں. یہ قرآن پاک میں فیصل آیت ہے، فیصلہ کن ڈیسائسو آیت ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. یہ ایکسپلور کر دے گی ہر چیز. دا موسٹ سمجھے کہ انٹینسو آیت اس ٹاپک کے اوپر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ کافر جب آپ سے بحث کرتے ہیں تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں خطاب کریں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. اگر تم میری اس کتاب کو نہیں مانتے تو اس کتاب سے پہلے جو تمہاری اپنی کتابیں موجود ہیں وہی میرے پاس لے آؤ. او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، یا پھر انبیاء کے کوئی آثار علم کے چلتے آ رہے ہو وہ میرے پاس لے کے آؤ. تو لے کے تو تبھی آئیں گے جب لکھی ہوئی شکل میں ہوں گے، زبانی تو نہیں لے کے آئیں گے. تو قرآن بھی اشارہ کر رہا ہے دو چیزوں کا، ورنہ کہتا ہے قرآن کہ کتابیں لے آؤ پچھلی تورات انجیل، نہیں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے کافرو اگر سچے ہو تو کتاب لے کر آؤ یا انبیاء کے آثار علم حدیث لے کر آؤ. بھائی یہ بڑھ ثبوت ہے علم حدیث کا الحمدللہ. اسی وجہ یہ ڈسکرسیو آیت ہے. یہ وہ آیت ہے جس کے بعد میرا دل بھی واقعی مطمئن ہو گیا تھا کہ قرآن، اور یہ ایک ہی موقع ہے جہاں پر یہ بات ایڈریس ہوئی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن پاک کا ایک صفحہ بھی اگر نکال دینا یہ قرآن پاک کی پرفیکٹ بک نہیں رہے گی. ایک صفحہ بھی پھاڑ دینا یہ کامل بک نہیں رہے گی. اس کا ایک ایک لفظ اہم، یہ بھی دیکھ لیں گے آئے گا ایک جگہ پہ آئے گا. یہ نہ ہوتی تو ہم قرآن سے نہیں دکھا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ سب کچھ قرآن میں رکھا ہوا ہے. لیکن یہ بات مولویوں کو نہیں سمجھ آنی. اس کی وجہ ہے کہ مولوی جو ہے ان کا کام صرف مسلمانوں کو لڑانا ہے اور ایک دوسرے کا پراپوگنڈا. ان کا کام یہ ہے کہ مسلمان کہنا تمہیں ٹی بی ہوگی، تمہیں ٹی بی ہوگی، تمہیں ٹی بی ہوگی. ٹی بی کو ذہن میں رکھ کے اس مسلمان کا علاج کرنا یہ ان کا مقصد نہیں ہے. پراپوگنڈا کرنا الا ماشاء اللہ. ساروں کی نہیں میں بات کرتا، جو اہل حق ہے ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، ان کی بات نہیں میں کر رہا، لیکن اکثریت ایسے ہی ہے. اور دوسری یہ آیت الحمدللہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ لکھے ہوئے علم کی قدر ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے آج پوری دنیا میں لرن کر لیا ہے. دیکھیں ذرا گوگل کے اوپر آپ سرچ کر کے ایک لفظ لکھے، لاکھوں ملینز کی تعداد میں صفحے کھل جاتے ہیں لکھی ہوئی فارم میں. لوگ کتابیں لکھ لکھ کر چیزوں کو سیو کر رہے ہیں. دنیا یہ پریکٹیکل یہ چیز لرن کر لی ہے کہ علم کو لکھ کر قید کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی یہ بھی امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ یہی 5 آیات تھی. سورہ علق تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. وہ ہے اللہ عزت والا جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. قلم کے ذریعے لکھا ہوا، عملی تواتر نہیں، صرف زبانی کلامی سن سنا کے سننی نہیں، لکھ پڑھ کے سننی. سن سنا کے سننی نہیں، وہ تو سننی ہو جائیں گے. پھر پڑھ لکھ کر سننی، وہ والا اہل سنت کا منہج. اہل سنت فرقہ نہیں، اہل سنت اصحاب الحدیث کا منہج. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا قلم کے ذریعے. یہ ہے طاقت، پین کے ذریعے اللہ نے سکھایا ہے. الحمدللہ ہمارا بھی جو بیان القرآن علم حدیث ہے وہ قلم کے ذریعے لکھی ہوئی حالت میں ٹرانسفر ہوا ہے. اب آتے ہیں ہم کنکلوژن کی طرف. 5-6 منٹ